اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. سورۃ الدہر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 22 تک. ہاں جی، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ابرار تھے ان کی 4 خوبیاں اور 4 صفات اللہ نے بیان فرمائی. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ابرار لوگوں کو ان کے اعمال کے صلے میں بدلے میں جو انہیں انعامات عطا فرمائے گا اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا متکئین فیہا علی الارائک کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے جنت میں تختوں پر، یعنی جو مسہریاں ہوں گی، جو تخت ہوں گے ان کے بیٹھنے کے لیے، ان پر جو ہے وہ تکیہ اور سہارا جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا نہیں دیکھیں گے اس میں دھوپ کی سختی اور نہ ہی جو ہے سخت سردی. یعنی جس طرح دنیا میں گرمی کی شدت انسان کے لیے بسا اوقات زحمت اور تکلیف کا باعث بن جاتی تھی، یا بہت زیادہ سردی ہو تو بھی انسان کے لیے تکلیف اور زحمت کا باعث فرمایا نہیں، بلکہ موسم جو ہوگا وہ جنت کا وہ معتدل ہوگا، نہ تو بہت زیادہ سردی نہ ہی بہت زیادہ گرمی، معتدل موسم. متکئین فیہا علی الارائک تکیہ لگائے ہوں گے اس پر جنت میں تختوں پر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا نہیں دیکھیں گے اس میں نہ ہی وہ دھوپ کی سختی اور نہ ہی سردی کی جو شدت ہے، یعنی موسم جو ہے معتدل ہوگا. تو پورے قرآن کریم میں یہ جو متکئین کا جو لفظ ہے یہ 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، 7 مختلف مقامات میں قرآن کریم میں. اگلی آیت ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اب یہ جو زمہریر ہے اس کے بارے میں مسند احمد میں، یعنی یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا کہ نہیں دیکھیں گے جنت میں دھوپ کی سختی اور نہ ہی سردی کی شدت. تو یہ زمہریر کا لفظ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے.
مسند احمد میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشتاقت النار الی ربیہا، ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا، ربی اکل بعضی بعضا فنفسنی، کیا پروردگار میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ تو فأذن لها فی کل عام بنفسین، تو اللہ نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی۔ فأشد ما تجدون من الورد من زمہریر جہنم، فرمایا کہ اسی وجہ سے انتہائی شدید سردی جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واشد ما تجدون من الحر من حر جہنم، اور شدید ترین گرمی جہنم کی تپش کا ہی اثر ہوتی ہے۔ تو یہاں زمہریر کا جو لفظ ہے حدیث میں موجود ہے۔ آگے کی ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، کہ جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے ان پر درختوں کے سائے، ان پر درختوں کے سائے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفها تذلیلا، اور پست کر دیے جائیں گے ان درختوں کے جو شگوفے ہیں، جو پھل ہیں، وہ لٹکا کر ان کے قریب جو ہے وہ پست کر کے لٹکا دیے جائیں گے۔ تو ودانیۃ علیہم ظلالها، ان پر درختوں کے سائے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفها تذلیلا، پست کر دیے جائیں گے ان درختوں کے پھل، ان کے شگوفے لٹکا کر جو ہے وہ ان کے سامنے پست کر دیے جائیں گے، قریب کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سائے کا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ سایہ کسی چیز کا، درخت کا سایہ ہے یا کسی بھی چیز کا سایہ ہے، تو یہ انسان کے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ اور جنت میں بھی یہ جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اس کو میسر فرمائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ وذللت قطوفها تذلیلا، پست کر دیے جائیں گے درختوں کے پھل، لٹکا کر ان کے قریب کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر جنتی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ وہ درختوں کے پھل کی جو ٹہنیاں ہیں، وہ گوشے، وہ ان کے پاس جو ہے وہ قریب ہوں گے۔ یعنی جس طرح دنیا کی زندگی میں پھل حاصل کرنے کے لیے اب کھجور کا درخت ہے، کتنا اونچا درخت ہوتا ہے، وہ پیٹی باندھنا پڑتی، کوئی سیڑھی لگانا پڑتی ہے۔ اسی طرح اناناس کا درخت ہے، اور اسی طرح بہت سے درخت۔ تو درختوں کے پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت مشقت جو کرنا پڑتی ہے، جنت میں جو ہے یہ نعمت، مشقت یہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جس پھل کے کھانے کو دل چاہے گا وہ درخت کی ٹہنی خود ہی جو ہے وہ آگے بڑھ کر جنتی کے پاس جو ہے وہ پھل کو پیش کر دے گی، اور جب جنتی وہ پھل کھا لے گا اس کی جگہ پھر اسی وقت وہ پھل دوبارہ اللہ پیدا فرما دے گا۔ تو پہلی نعمت کیا ہے کہ وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ دوسری نعمت کیا ہے کہ معتدل موسم ہوگا۔ تیسری نعمت کیا ہے کہ جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ سائے بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں جنت میں تو نہ تو اللہ نے فرمایا سورج کی تپش ہے، نہ ہی اس قسم کی جو ہے وہ سردی ہے، تو پھر سایہ یہ پھر کس چیز کا ہوگا؟ تو یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ اگر وہاں اس ماحول میں بھی رہ کے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر اس کا دل چاہے گا جنتی کا سائے میں بیٹھنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سائے کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ اچھا، دوسری نعمت کیا ہے کہ
درختوں کا سایہ۔ تیسری نعمت کیا ہے کہ وہ جو درختوں کے جو پھل ہیں وہ خود ان کی طرف جھک کر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھیرے جائیں گے ان پر چاندی کے برتن۔ جو چاندی کے برتن ہیں جو پینے کے لیے یا کھانے کے لیے جو استعمال ہوں گے، فرمایا کہ وہ جو ہے یہ برتن یہ چاندی کے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور جو آب خورے ہوں گے پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے، فرمایا کہ وہ شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، فرمایا یہ جو شیشہ ہے اس کی اب ساخت بتائی کہ یہ شیشہ چاندی کا ہوگا، یعنی وہ ایک ایسا مرکب ہوگا کہ ایسی چاندی ہوگی کہ جو شیشے کی طرح صاف ہوگی۔ اب یہ ایک نایاب جو ہے وہ مرکب ہے، اس کی مثال جو ہے دنیا میں نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو جنت میں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، فرمایا قواریر من فضة، کہ یہ شیشہ چاندی کا ہوگا، قدروها تقدیرا، کہ جس کو وہ اندازہ کریں گے، اندازہ کرنا یعنی جو وہاں جنت کے جو خادم ہوں گے تو جب وہ اہل جنت کو کوئی مشروب پیش کریں گے تو وہ خود ہی اندازہ کریں گے کہ اب یہ اس جو جنتی ہے اس کو کتنا مشروب چاہیے، یعنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ بھائی کتنا برتن میں ڈالنا ہے، یا پی لیا تو وہ جناب وہ بچ گیا، نہیں، یہ خود وہ اندازہ کریں گے خادم کہ کتنا ہم نے برتن میں اس کو جو ہے وہ مشروب کو ڈالنا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، فرمایا کہ پلائے جائیں گے ایسے پیالے میں کہ جس میں جو ہے زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ اب یہاں سورۃ الدہر کے آغاز میں اللہ نے آیت نمبر 5 میں فرمایا تھا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ یہ جو ابرار ہیں نیکوکار ہیں یہ پلائے جائیں گے، یہ پئیں گے ایسے پیالے سے کہ جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ تو اللہ نے کافور کی ملاوٹ کا بھی پھر آگے وضاحت کر دی کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، کہ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے جو ہے پئیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا یہ جو زنجبیل ہے، اب زنجبیل عربی زبان میں اب یہ ایک چیز ہے، ادرک ہوتا ہے نا، ادرک اس کو اگر ہم سکھا لیں تو وہ سونٹ بن جاتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور اسی کو عربی زبان میں زنجبیل کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے زنجبیل کی وضاحت فرما دی کہ وہ زنجبیل کی جو ملاوٹ ہے وہ کیسے ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلائے جائیں گے ایسے پیالے میں کہ جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، فرمایا یہ ایک چشمہ ہے کہ جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، یعنی جس پانی میں یا جس مشروب میں زنجبیل کی جو ہے وہ ملاوٹ ہوگی وہ اصل میں سلسبیل کا ایک چشمہ ہے۔ تو جنت کے جس طرح تسنیم جو ہے یہ چشمہ ہے، اسی طرح کوثر کا چشمہ ہے، اسی طرح فرمایا کہ یہ جو سلسبیل ہے یہ بھی جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ تو فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلائے جائیں گے ایسے پیالے میں کہ جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ چشمہ ہے کہ جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، اور آئے جائیں گے ان پر بچے جو ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو خادم ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ خدمت کے طور پر بچوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ وہ بچے ہوں گے کہ جو کافروں کے بچے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، اور بعض فرماتے نہیں، یہ جس طرح
حور جو ہے جنت کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح یہ بچے بھی جنت ہی کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ پیدا فرمائے گا۔ تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، آئے جائیں گے ان پر بچے جو ہمیشہ رہیں گے، اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب اہل جنت انہیں دیکھیں گے تو انہیں گمان کریں گے بکھرے ہوئے موتی، یعنی وہ بچے اس قدر خوبصورت ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ آئے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی جنت میں نعمتیں جو ہیں وہ پیدا فرما دی۔ انسانی فطرت ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان خود جب صاحب اولاد ہوتا ہے، بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچے کی پرورش، اس سے پیار، اس سے محبت، تو یہ انسان کی یہ جو فطرت ہے یہ ختم نہیں ہوتی، بچے سے پیار اور اس سے لگاؤ۔ پھر ایک وقت آتا ہے بچوں کے آگے پھر بچے آ جاتے ہیں، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح کسی نہ کسی بچے کے ساتھ ان سے محبت پیار رہے اور اس کا سامنا رہے۔ تو یہی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھی جو ہے وہ باقی رکھا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب وہ انہیں دیکھیں گے تو انہیں گمان کریں گے بکھرے ہوئے موتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ نے فرمایا جب تم اس مقام کو دیکھو گے تو دیکھو گے نعمتیں اور بڑی سلطنت، یعنی جس طرح انسان کی دنیا میں حکومت کرنے کی فطرت تھی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں یہ فطرت اس کی باقی رکھے گا، اور اللہ اس کو نعمت جو ہے وہ یہ عطا فرمائے گا کہ دنیا میں تو جس طرح بھی چاہا زندگی بسر کی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ بادشاہی کی زندگی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر جنتی کے پاس ہزارہا نوکر چاکر ہوں گے، اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں صدیقین کی، صلحاء کی، نیکوکاروں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ ان کو پاکیزہ لوگوں کی مجلسیں نصیب ہوں گی اور سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو جس طرح دنیا کی زندگی میں کیا انسان کیا کرتا ہے، اب دیکھیں ابھی الیکشن گزرا تو ہر آدمی وہ الیکشن کی دوڑ میں جناب سیاست میں کودا ہوا ہے، وہ ہر آدمی کہتا ہے میں پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں، میں سینٹ میں چلا جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں قومی اسمبلی میں پہنچ جاؤں، میں صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاؤں۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اندر دوڑ ہے جنت کی، ہر اللہ کا جو نیک بندہ ہے۔ اب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، یعنی جنت میں پہنچنا، فرمایا اس کو تلاش کرو اور اس کے حصول کی کوشش کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا، تو فرمایا کہ فقد فاز، وہ کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ تو یہ حقیقی کامیابی، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو جنت کی جو سلطنت ہے اور نعمتیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم اس مقام کو دیکھو گے تو دیکھو گے نعمتیں اور بڑی سلطنت۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، فرمایا ان پر پوشاک ہوگی سبز رنگ کی، باریک ریشم کی، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹی ریشم کی، یعنی جیسی طبیعت چاہے گی باریک ریشم پہننے کی، وہاں اللہ تعالیٰ باریک ریشم جو ہے وہ عطا فرمائے گا اس کے کپڑے، اور اگر موٹی ریشم پہننے کو دل چاہ رہا تو موٹی ریشم مل رہی۔
اور یہی نعمت دنیا میں مرد کے لیے حرام تھی، ایک ریشم اور دوسری آگے آ رہا ہے یہاں پہ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور فرمایا کہ انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ بعض روایات میں یہ اس کا سونے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ایک وقت تھا کہ جب بادشاہوں کے ہاں یہ کنگن، اور جو امیر اور صاحب حیثیت مالدار لوگ تھے، یہ کنگن پہننا خاص طور پر عرب میں، اسی لیے تو قرآن نے اس کو مثال دیا نا کہ عرب کے قریبی زمانے میں جیسے کسریٰ کا جو بادشاہ تھا، اس کے کنگن کے بارے میں بھی ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا، فرمایا کہ کسریٰ جو بادشاہ ہے اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ صحابی تھے عدی بن حاتم طائی، یعنی وہ حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی۔ اچھا، جب یہ ایران فتح ہوا اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو پھر روایات میں آتا تھوڑی دیر کے لیے یہ کنگن حضرت عدی کو پہنائے گئے تھے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا، اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ریشم اور دوسرا سونا، تو یہ مرد کے لیے حرام تھا لیکن یعنی دنیا کی زندگی میں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اجازت دیں گے اہل جنت کو۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، فرمایا کہ انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کا پروردگار انہیں شراب طہور، پاکیزہ شراب۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ جیسے اللہ نے یہ گزشتہ آیت نمبر 12 میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ بدلہ ہے ان کے صبر کا، کس صورت میں؟ جنت اور ریشم۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ یہ جو ہے یہ تمہارا بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت کی قدردانی ہے، یعنی تم نے جو دنیا میں محنت کی، جو جناب سردی میں وضو کے لیے اٹھتے تھے، نماز کے لیے اٹھتے تھے، با جماعت نماز کے لیے مسجد جاتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، نماز اس میں روزہ رکھتے تھے، پھر اللہ کے احکام پورا کرتے تھے، اپنے زکوٰۃ میں سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے تھے، فرمایا یہ جو سب محنت تھی یہ اس ہی کی قدردانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہیں یہ انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں آیت نمبر 22 تک سورۃ الدہر کا جو پہلا رکوع ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے، انشاءاللہ یہ 1 یا 2 دن میں، 2-3 دن میں جو ہے یہ سورہ دہر جو ہے مکمل ہو کر پھر 29ویں پارے کی سورہ، آخری جو سورہ ہے وہ سورہ مرسلات، اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابرار کے ساتھ جنت میں جو اپنی عطا اور انعامات کا جو معاملہ اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اور جنت میں ہمیں بھی ان انعامات کا حقدار بنائے اور ہمیں بھی یہ انعامات اللہ عطا فرمائے، اور اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری، اللہ کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، قرآن کریم کے جتنے حقوق ہیں اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کو پھیلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔